الحمد لله الذي فضل أيام رمضان بالصيام ونور لياليه بالقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الزكاة قنطرة الإسلام، رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، رواه مسلم، او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، رمضان المبارک کا بڑا محترم اور مکرم مہینہ گزر رہا ہے. ماشاءاللہ سارا کا سارا مجمع روزے کی حالت میں ہے، اور یہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے در کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موصلہ دار برس رہی ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنی برستی ہیں اتنی دوسرے مہینے میں نہیں برستی. فرماتے ہیں کہ نسبت ہے دریا کے قطرے کے ساتھ. چاچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رمضان میں جو برستی ہے وہ دریا کی طرح برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رمضان کے علاوہ قطرے کی طرح برستی ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں پروردگار عالم رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں. بس خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لے لے. خالی تراویح پڑھنے کا نام اور روزہ رکھنے کا نام رمضان نہیں ہے. یہ بس دین میں روزہ رکھ لیا، رات کو قیام کر لیے کا نام رمضان ہے نہیں. یہ تو ہر ایک رکھتا ہے. یہ تو بہت محروم القسمت ہوگا جو رمضان کا روزہ نہ رکھے اور رات کو تراویح نہ پڑھے. لیکن رمضان کے روزے کے ساتھ بھی اور رات کے قیام کے ساتھ بھی آدمی رمضان کی ایک ایک گھڑی کو وصول کرے اور اپنے آپ کو بازاروں کے پھرنے سے بچاوے. رمضان کے مبارک مہینے میں ہر انسان کا دل منور ہوتا ہے، شیطان کا تسلط انسان پر نہیں ہوتا. اور رمضان کے روزے کی برکت سے، بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا شوق دن بدن آدمی کا بڑھتا رہتا ہے، نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، گناہوں سے انسان بچتا ہے. اور رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ جس طریقے پر عبادات کا مہینہ ہے، دعوت کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مبارک مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اور مال دیا ہے، وہ جان اور مال جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے.
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان کو، مسلمانوں کے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر باموالکم وانفسکم، باموالکم وانفسکم، مال خرچ کرو جان لگاؤ، مال خرچ کرو جان لگاؤ۔ اللہ پہلے مال کو بیان کرتا ہے، بعد میں نفس کو، جان کو بیان کرتا ہے، حالانکہ انسان کی جان مال سے مقدم ہے۔ لیکن مال کا تذکرہ اس لیے اللہ نے پہلے کیا ہے کہ انسان مال کی محبت میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے اور کسی کی جان کو بھی ختم کر لیتا ہے۔ انسان کو مال سے اتنی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسی وقت تک نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا قرب، جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ اور آدمی کے دل میں سب سے محبوب چیز آدمی کا مال ہے۔ مال سے بڑھ کر، بیوی سے بھی بڑھ کر مال کی محبت ہوتی ہے۔ آدمی مستقل 2 مہینے کے سفر کرتے ہیں آدمی مال کے لیے، 2 سال کے، 3 سال کے سفر ہوتے ہیں، ٹریول ہوتی ہے مستقل۔ آدمی پڑوس کے ملکوں میں، نہ معلوم کون سے ملکوں میں آدمی جاتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ ان کی سہولت کے لیے کرتا ہے، لیکن مال کی محبت ہر ایک انسان کی فطری چیز ہے، فطری چیز ہے۔ اور اللہ نے انسان کے مال کو، انسان کی جان کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں، مال ہے؟ کہا ہے۔ کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، جہاں تمہارا مال جائے گا وہاں تمہارا دل جائے گا۔ مال کو آگے چلتا کرو اللہ کی طرف، صدقہ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے۔ جب مال اللہ کے پاس پہنچ جائے گا تو تمہیں موت محبوب بن جائے گی کہ مجھے بھی پروردگار عالم کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مال کو لٹاتے تھے، جان کو لٹاتے تھے، مال کو لٹاتے تھے۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ اجود و اجود و اجود، اللہ سب سے زیادہ سخی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ کسی ایمان والے کا مال قبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اور اللہ نے انسان کو مال دیا ہے تو مال کی زکات نکالے۔ من ادى مال زکاتہ فقد ذهب عنه شره، جس آدمی نے اپنے مالوں کی زکات کو ادا کر دی اس مال سے شر ختم ہو گیا، اب وہ مال پاک ہو گیا، وہ مال سلامتی والا بن گیا۔ اس مال میں کبھی حالات نہیں آئیں گے۔ کاروبار پر، فیکٹری پر، مالز پر، دکانوں پر، اسٹور میں جتنا بھی آدمی کا مال ہے، اگر مالوں کی زکات نکال دیے تو اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کر دے گا۔ زکات تو ایک انسان کا مال کا میل ہے۔ جو انسان اپنے مال کی زکات دیتا ہے وہ انسان بخیلوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ بخیل سخی نہیں بنتا۔ سخی بننے کا تو بہت بڑا راستہ ہے۔ ایک ہوتی ہے بارڈر، ایک انسان زکات کا مال ہی نہیں دیتا وہ تو بہت بڑا بخیل سے بھی اوپر ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے مال دیا وہ اپنی مال کی زکات ادا کرتا ہے تو بخیل کی فہرست میں سے نکل کر سخی میں نہیں آتا، بخل سے نکل جاتا ہے۔ اور جب 2.5% زکات کے دینے کے بعد 1 روپیہ للہ لگاتا ہے، صدقہ لگاتا ہے تو سخی کی بارڈر میں آتا ہے۔ پھر سخیوں کے تو بہت سے واقعات ہیں، پھر آدمی لٹانے والے چاہیے۔ زکات کے نہ دینے پر بہت بڑی وعید ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے کنگ ہے۔ ایک واقعہ ولا يحض على طعام المسكين کی تفسیر میں امام راضی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بار جمعہ میں کو مولانا بیان کر رہے تھے اور جمعہ کے بیان میں صدقے کی زکات کی بڑی ترغیب دی، اور یوں کہا جب انسان اپنے گھر سے صدقہ کے مال کو نکلتا ہے، زکات کے مال کو نکلتا ہے تو 70 شیطان بیچ میں حائل ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ 70 شیطان اس کو روکتے ہیں۔ ایک نوجوان سامنے بیان سن رہا تھا، اس کا دل بڑا مضبوط تھا کہ آج تو میں خرچ کروں گا، زکات تو دینی ہے، زکات کے علاوہ صدقہ بھی کروں گا، للہ بھی کروں گا اور 70 شیطانوں کو پچھاڑوں گا۔ بہت دل کا مضبوط تھا آدمی۔ گھر پر گیا اور گھر جانے کے بعد وہ کیٹ بناتے ہیں کیٹ، اس نے تھوڑا سا آٹا لیا، تھوڑے سے گیہوں لیے، یہ لیا، تو بیوی نے دیکھا کیا کرتے ہو کہ 70 شیطانوں کو پچھاڑنے جا رہا ہوں۔
غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے. بیوی نے کہا تمہیں شرم آتی ہے کہ سب لے جاؤ گے تو گھر میں تو فاقہ آئے گا, 10 دن کی روٹی بن جائے گی گیہوں سے. اتنا مجبور کیا. اکبر نہیں ڈرا بابر کی فوج سے, لیکن ڈر گیا بیوی کی چوٹ سے. سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے. اگر نیک ہو تو جن کی ڈینجرس بیویاں ہیں ان کو جا کر پوچھو ان کے گھروں میں ان کا کیا حال ہے, بلی کے بچے کی طرح زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر کو کمزور کہا ہے, ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر تو بڑا کمزور ہے, عورت کا مکر بڑا خطرناک ہے. ان کیدکن عظیم, کہ عورت کا مکر, عورت کی کسی کو جال میں پھنسانا ہو تو آسانی سے پھنسا دیتی ہے. تو گھر میں بیچارہ بھر رہا تھا تو عورت نے ایسا مجبور کیا کہ وہ وہاں سے بھاگا اور چوپ چاپ بیان میں بیٹھ گیا. تو مولانا نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بہت تیزی کے ساتھ, بہت مضبوطی اور ہمت کے ساتھ یہاں سے گئے تھے. تو رونے لگا کہ حضرت کیا کروں, 70 شیطانوں کو تو پچھاڑ دیا لیکن شیطان کی خالہ سے ہار گیا. شیطان کی خالہ بڑی خطرناک ہے. یہ تو آدمی کو اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے مال چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایک مدینہ منورہ کے انصاری آئے, ثعلبہ ابن حاتم, اور کہ اللہ کے نبی آپ دعا کیجیے اللہ مجھے مالدار بنا دے. ایک ہی صحابی ہے, خیر میں ان کو صحابی تو نہیں بولتا, کہ صرف انہوں نے ہی اللہ کے نبی کے پاس اگر مالداری کی دعا کی درخواست کی ہے. باقی صحابہ کرام جس حالت پر اللہ دیتے رکھتے اسی حالت پر راضی رہتے, بلکہ انسان کو جس حالت پر اللہ رکھے اسی حالت پر راضی رہنا چاہیے. اگر اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو مال دینا بھی اللہ کی حکمت ہے. کسی کو غریب بنایا ہے تو غریب بننے میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر مالدار کو مال نہ دیتا تو مالدار مال نہ ہونے کی وجہ سے کفر کو اختیار کر لیتا, یہ اللہ کے علم میں ہے. اور اگر کسی غریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو غربت نہ دیتا مال دیتا تو وہ فتنہ اور فساد میں پڑھ کر عیاشی میں مبتلا ہو کر کیا کرتا, یہ آدمی کفر کو اختیار کرتا. صلی اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں پر رزق کی بہتات کھول دیتے, اللہ سب کو امیر بناتے, مالدار بناتے, تو لوگ زمین میں اللہ کے سرکش اور اللہ کے باغی بن کے زندگی گزارتے. جب آدمی پر حالات آتے ہیں تو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو ثعلبہ بن حاتم آئے, یا رسول مجھے مالدار بنا دیجیے, اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے مال دے. تو آپ نے فرمایا ثعلبہ مالداری کی دعا کیوں کرتے ہو؟ وہ قلیل جس پر تم صبر کرتے ہو یہ اچھا ہے اس زیادہ سے جس پر تم شکر نہ کر سکو. وہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد آئے ثعلبہ ابن حاتم انصاری, یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے, مجھے مالدار بنا دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میری حالت دیکھتے نہیں ہو کیا میں تمہارے میں نمونہ نہیں ہوں؟ میرے گھر میں 7 دن کے فاقے ہیں, 2 مہینے میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے. اور اس ذات کی قسم اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کروں تو پروردگار عالم میرے لیے سارے کے سارے مکہ کے تہامہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے اور مدینے کا احد پہاڑ سونے کا بنا دے. لیکن میں نے فقر کو غریبی کو اختیار کیا ہے, بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں, اور ایک وقت بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کر سکوں اور غریبوں کی غربت میرے سامنے رہے. کہ میری زندگی تمہارے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. وہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا, یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بناوے. اگر اللہ نے مجھے مال دیا نا تو میں ضرور لوگوں کے حقوق کو ادا کروں گا, یہاں خرچ کروں گا, یہاں لوٹاؤں گا, یہاں لوٹاؤں گا, یہاں لوٹاؤں گا. تو آپ نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ ثعلبہ کو مالدار بنا دے. ثعلبہ کو مالدار. نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے, انبیاء تو مستجاب الدعوات ہے, اللہ پر ان کی وحی آتی ہے. اور پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو جبرائیل امین 23 سال کے قلیل عرصے میں 24,000 مرتبہ جبرائیل کی آمد ہوئی ہے قرآن کریم کی وحی کو لے کر. جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. اللہ کے نبی سے دعا فرمائی. ثعلبہ نے بکریاں خریدی اور بکریوں کا ریوڑ بنتا گیا, کیڑے مکوڑے کی طرح برکت ہوئی. کچھ دنوں میں روزانہ حضور کی مجلس میں آتے تھے, نماز پڑھتے تھے. 5 وقت کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں پابندی سے بیٹھتے تھے. لیکن
جب اللہ نے مال دیا، مال بڑھتا گیا، تو پھر ظہر اثر مسجد میں پڑھنے لگے، باقی نمازیں گھر پڑھنے لگے. تو اتنا کیڑے مکوڑوں کی طرح بکریوں کے ریوڑ بنتے گئے، برکت بنتی گئی کہ ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اور مدینہ سے دور ایک جگہ لی، ایک فارم لیا، وہ اپنے بکریوں کا ریوڑ کا باڑا بنایا. اب ظہر اثر بھی غائب، مسجد میں گھر پڑھنے لگے. پھر جمعہ مسجد میں آنے لگے، جمعہ مسجد نبوی میں. پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ جمعہ کی نماز پڑھنا بھی گھر ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے پوچھا ثعلبہ دکھتے نہیں، ثعلبہ بن حاتب کہاں ہے؟ نہ ظہر میں ہے، نہ اثر میں ہے، نہ جمعہ میں ہے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ نے اس کو اتنا مال کی بہتات دی ہے، اتنی مال کی فراوانی دی ہے کہ مال کی فراوانی کی وجہ سے بکریوں کا ریوڑ مدینہ سے ہٹا کر جنگل میں کر لیا ہے، اور ان کو یہاں آنے میں ٹائم نہیں ملتا. اس وقت میرے نبی کی زبان پر یہ جملہ آیا، ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے. جب آدمی کو زیادہ مال ملتا ہے نا تو آدمی کو قدر نہیں ہوتی. کتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے. کچھ دنوں کے بعد زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے، زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلے بنو سلیم کے ایک انسان کو اور قبیلے بنو جہینہ کے ایک انسان نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ سب کی زکوٰۃ وصول کر کے آؤ. اس زمانے میں ساری کی ساری زکوٰۃ کا مال جمع ہو کر اجتماعی زکوٰۃ کا نظام مدینہ منورہ میں تھا، اور سارا زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کے جانور بیت المال میں جمع ہوتے تھے. تو یہ 2 صحابی جو، اور آپ نے خاص کہا ثعلبہ کے پاس ضرور جانا، اور قبیلے بنو سلیم کے ایک انسان کا نام بھی لیا، ان کے پاس بھی ضرور جانا. باقی سارے مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ وصول کر کے آؤ. اس زمانے میں جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی تھی، 40 اونٹ میں 1 اونٹ، 80 اونٹ میں 2 اونٹ. آج بھی اگر کسی کے پاس جانور زیادہ ہے تو جانور کی زکوٰۃ 40 بکری میں 1 بکری آئے گی. تو وہ دونوں ثعلبہ کے پاس گئے کہ ثعلبہ، اللہ نے آپ کو مال کی فراوانی دی ہے، آپ کے پاس بکریوں کا بڑا ریوڑ ہے، آپ ہمیں زکوٰۃ دیجیے. تو کہا زکوٰۃ دینے آئے ہو، یہ تو ٹیکس ہے. غریب کا غریب کے پر آتے ہیں نا تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا. تو کہا یہ تو ٹیکس ہے، جزیہ کی بہر ہے، جاؤ دوسروں کے پاس سے لے لو، بعد میں دیکھتا ہوں. یہ دونوں صحابی پھر قبیلے بنو سلیم کے انسان کے پاس گئے جن کا اللہ کے نبی نے نام لیا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی طرف سے خدمت آپ کے پاس زکوٰۃ کو وصول کرنے آئے ہیں. تو اس نے کہا مرحبا مرحبا، آؤ، میرے سارے کے سارے اونٹوں کے میرے پاس باڑے ہیں، اور میرے پاس بکریوں کا ریوڑ بھی ہے، اونٹوں کا غیلہ بھی ہے، جو سا اونٹ آپ کو پسند ہو لے لو. فرمایا نہیں، ہم زیادہ قیمتی اونٹ ہم نہیں لیں گے. فرمایا زیادہ قیمتی اونٹ زکوٰۃ کے مال میں لے جاؤ، کسی غریب کو سواری میں کام آ جائے گا، کسی غریب کے بچے اونٹنی کے دودھ سے زندگی کو سیراب کریں گے. اللہ کے نبی نے ہم کو منع فرمایا کہ کب درمیانی زکوٰۃ کا مال لیں گے، نہ ایک دم بالکل کمزور جانور ہو، نہ ایک دم اچھا موٹا تگڑا جانور ہو، بلکہ درمیانی قسم کا زکوٰۃ کے لینے کا حکم ہے. اس نے کہا نہیں، جب اللہ نے مجھے اپنے فضل سے مال دیا ہے تو آپ یہ لے جاؤ. پھر دونوں وہاں سے مسلمانوں کی زکوٰۃ کو وصول کر کے پھر ثعلبہ کے پاس پہنچے. تو ثعلبہ نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ زکوٰۃ کہاں سے آ گئی، یہ تو ٹیکس ہے، چلو میں بعد میں سوچ کے آپ کو جواب دیتا ہوں، کل آنا پرسوں آنا، یوں کر کے ٹال کے بھیج دیا. یہ دونوں مدینہ منورہ میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ابھی بات کی ہی نہیں تھی اور آپ نے یہ کہا ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ثعلبہ تم پر افسوس ہے، ثعلبہ تم پر افسوس ہے، ثعلبہ تم پر افسوس ہے. پھر ان دونوں زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں نے بنو سلیم کے انسان کی کارگزاری سنائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے صحابی کی آپ نے تعریف فرمائی اور برکت کی دعا فرمائی. پھر ثعلبہ کی پوری کارگزاری سنائی. ابھی ثعلبہ کی کارگزاری چل ہی رہی تھی اور جبرائیل قرآن کریم کی آیت کو لے کر نازل ہوئے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. کہ جب اللہ کے پاس نبی کے پاس آئے دعا کرانے کے لیے اللہ مجھے مال دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اگر ہمیں مال دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ، میں ضرور صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، بیواؤں پر
غریبوں پر میں لٹاؤں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنا فضل دیا۔ قرآن کریم میں جہاں فضل ہے، فضل اس کا ترجمہ روزی سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو مال دیا، بخیلوا بہ، تو بخل کرنے لگا، وتولوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے لگا، یہ تو ٹیکس ہے۔ پھر اللہ نے آگے والی آیت خطرناک بھیجی، فلما اعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، اللہ نے قیامت تک کے اس کے نفاق کو ظاہر کر دیا کہ قیامت تک یہ ثعلبہ منافق ہے۔ قرآن نے کہہ دیا قیامت تک یہ منافق رہے گا۔ یہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ثعلبہ کے چچا کے لڑکے حضور کے مجلس میں موجود تھے، دوڑتے ثعلبہ کے پاس پہنچے، ارے ثعلبہ تیرے بارے میں قرآن کریم ایسا نازل ہوا ہے اور قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہے۔ ثعلبہ دوڑتا اپنے زکات کے مال کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا۔ آپ نے کہا نہیں تو پکا منافق بن چکا ہے، تیرے نفاق کو قیامت تک قرآن نے ظاہر کر دیا ہے، اب میں تیرے مال کو قبول نہیں کر سکتا، اب تیرا دینا اخلاص سے کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر کا زمانہ دور صدیقی آیا، دور صدیقی میں زکات کے مال کو لے کر آیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں کیسے تیرے زکات کے مال کو قبول کر سکتا ہوں جب میرے نبی نے قبول نہیں کیا ہے، اس کو واپس کر دیا۔ یہاں تک کہ عمر فاروق کے زمانے میں آیا، دور فاروقی میں 12 سال تک زکات کے مال کو ہر سال لے کر آتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا میں تیرے مال کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا، اس کو بھی واپس کیا۔ یہاں تک عثمان غنی کا زمانہ آیا اور دور عثمانی میں زکات کے مال کو لے کر حاضر ہوا، حضرت عثمان نے بھی قبول نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اسی حالت میں عثمان کے زمانے میں موت آئی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والا کہ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو آدمی کی نظریں بدل جاتی ہیں۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے مال کا حق ہے، مال کا حق ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تو کچھ قبیلے مرتد ہو گئے اور کچھ قبیلوں نے یوں کہا ہم نماز تو پڑھیں گے، ہم زکات کو نہیں دیں گے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا واللہ لأقاتل الناس حتی یقولوا، میں ان تمام سے ضرور قتال کروں گا، میں ان سے لڑوں گا جن لوگوں نے زکات کے دینے سے انکار کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں، آپ کیسے ان سے قتال کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لئن امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہیں تب تک میں ان سے قتال کرتا رہوں۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اس کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، آپ ان سے کیسے قتال کریں گے؟ صدیقوں نے فرمایا واللہ لو قاتل الناس من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ مال الحق، یوں فرمایا کہ میں ان لوگوں نے ضرور لڑوں گا جن لوگوں نے نماز و زکات میں فرق کیا ہے، کہ نماز کو تو اللہ کا فریضہ سمجھتے ہیں اور زکات کو اللہ کا فریضہ نہیں سمجھتے، زکات تو مال کا حق ہے۔ یوں کر کے فرمایا اللہ کی قسم مدینہ منورہ کے اندر لوگ مجھے قتل کر سکتے ہیں اور ازواج مطہرات کی لاشوں کو مدینے کے بھیڑیے کھا سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے زمانے میں اگر کوئی انسان اگر اونٹ کا بچہ بھی زکات میں دیتا تھا، اگر اسے انکار کر دیا تو میں اسے ضرور قتال کروں گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے میرے دل میں بھی شر صدر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کا بھلا کرے، اگر اس وقت زکات کے بارے میں اگر مضبوط نہ ہوتے تو آج امت پر اس فریضے کا کیا حال ہوتا۔ ان کی مضبوطی ایمانی کی وجہ سے، اور کہا اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی ہو اور صدیق اکبر زندہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، میں مکمل زکات لوں گا۔ بہت سے قبیلے جو مرتد ہو رہے تھے وہ ارتداد سے واپس اسلام میں داخل ہو گئے اور جن لوگوں نے زکات کا انکار کیا تھا سب نے زکات کا مال دینا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو زکات تو مال کا حق ہوتا ہے، زکات میں غریبوں کا حق ہوتا ہے، بلکہ بعض تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو دے کر بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ منافقین کے مال کو قبول نہیں کرتا، اللہ صرف مومنین کے مال کو قبول کرتا ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رات کو ایک مرتبہ یہ آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات روتے روتے گزار دی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ پروردگار عالم نے انسان کے جان کو انسان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے. پوری رات اسی آیت کے پڑھتے پڑھتے روتے رہے. صبح سویرے حضور کو اطلاع کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا ابو بکر تم رات میں اس آیت کو پڑھ کر بار بار روتے کیوں تھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں کپڑے کی فیری کرتا ہوں, میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں, میں کپڑے کی فیری کرتا کرتا مدینہ منورہ کی دیہاتوں میں جا رہا تھا. ایک بڑھیا مجھے ملی اور کہا ابو بکر مجھے کپڑا خریدنا ہے. میں نے اس بڑھیا کو کپڑا دیا, اسے مجھے کپڑے کی قیمت واپس کپڑے کی قیمت مجھے دی. جب میں دوسرے دن وہاں سے گزرا تو بڑھیا نے بلا کر یوں کہا ابو بکر تمہارا کپڑا واپس دے لو, مجھے تمہارا کپڑا پسند نہیں ہے اور میری قیمت واپس کر دو. میں نے اس کی قیمت کو واپس کر دیا, اپنے کپڑے کو واپس لے لیا. اس بڑھیا نے مجھے رلا دیا ہے. تو اس میں رونے کی کیا بات تھی کہ جب بڑھیا نے میرے مال کو قبول نہیں کیا, پروردگار عالم نے تو انسانوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے. کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک پوچھے گا ابو بکر تیرا دیا ہوا مال مجھے قبول نہیں ہے, تیری دی ہوئی جان مجھے قبول نہیں ہے, تو میں اللہ کے سامنے شرمسار ہو جاؤں گا. میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ آیت مجھے رلا رہی ہے کہ دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے. اس سے میرے بھائیو زکوٰۃ تو مال کا حق ہے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ دینے کا مہینہ ہے. یہ آنے والے ہمارے پاس جو علماء کرام ہوتے ہیں, یہ سفرا ہوتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, ان پر لٹاؤ. رات کو تراویح میں اکثر لوگ نائٹی پہن کے آتے ہیں, جیب میں پیسے نہیں لاتے. راتوں کی تراویح میں ساتھیوں کو پیسے کم ملتے ہیں, ان کو برابر ان کا حق ادا نہیں ہوتا. بڑی محنت سے ترتیب بنا کر چار پانچ کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کو ملے. ان کے آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں. اتنی بڑی مسجد میں ہزاروں کا مجمع تراویح پڑھتا ہو, اوپر نیچے بڑھ جاتا ہو, کہتے ہیں پیسے گھر پر پڑے ہیں, پیسے گھر پر پڑے ہیں. بھائیو لے کر آؤ. یہ رمضان کا مہینہ لٹانے کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. سخی بنو بخیل نہ بنو. میرے نبی نے فرمایا میں سب سے زیادہ سخی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے, اور سب سے زیادہ سخی تو اہل بیت میں سے ہیں, اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت سب سے زیادہ سخی. ایک مرتبہ بنو امیہ کا ایک عرب کا لڑکا اور اہل بیت کا ایک لڑکا دونوں جمع ہوئے کہ دونوں میں سخی کون ہے؟ اہل بیت نے کہا ہم زیادہ سخی ہیں, بنو امیہ نے کہا ہم زیادہ سخی ہیں. تو ہم امتحان لیتے ہیں کہ اپنے اپنے سرداروں کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو پیش کرے, بناوٹی ضرورت پیش کرے. اب پتہ چلے گا کون خاندان زیادہ سخی ہے. بنو امیہ کا لڑکا بنو امیہ کے سرداروں کے پاس گیا, کہا میں معذور ہوں, مجبور ہوں, آپ کی خدمت میں کچھ ضرورت کے لیے آیا ہوں. ایک سردار نے 10,000 دینار دیے. دوسرے کے پاس گیا 10,000 دینار سونے کے سکے. 10 کے پاس گیا تو 1 لاکھ ہوئے. وہ اہل بیت عبداللہ بن جعفر کے پاس گیا, کہ حضرت حضور میں تھوڑا سا پریشان ہوں, ضرورت ہے, تو 1 لاکھ دینار دیے. اہل بیت حضرت حسن کے پاس گئے, 1 لاکھ دینار دیے. حضرت حسین کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, 1 لاکھ دینار دیے. دونوں جمع ہوئے کہ کیا ہوا کہ 10 کے پاس گیا 1 لاکھ ہوئے, 3 کے پاس گیا تو 3 لاکھ ہوئے. اس نے کہا اہل بیت ہی زیادہ سخی ہے. پھر دونوں جمع ہوئے کہ چلو تو ہم نے بناوٹی پیسے لیے تو ان کو پیسے واپس کر دے, ہم تو غریب نہیں ہیں, ہم تو فقیر نہیں ہیں. تو وہ بنو امیہ کے سرداروں کے پاس گیا, حضور ہم کو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, ایسے ہم صرف آئے تھے تمہارے پاس. کہا ٹھیک ہے اس کو رکھ لو. دوسرے کے پاس گیا, ٹھیک ہے اس کو رکھ لو. 10 کے پاس گیا, 10 نے پیسوں کو واپس کر لیا. یہ اہل بیت کے پاس عبداللہ بن جعفر کے پاس کہ حضرت ایسے کہ میں نے تمہارے پاس سے پیسے مانگے تھے, مجھے ضرورت نہیں ہے. فرمایا نہیں, جو چیز اہل بیت کے گھر سے نکل جاتی ہے وہ دوبارہ ہمارے گھر میں واپس نہیں آتی. حضرت حسن کے پاس گئے, واپس نہیں دیا. حضرت حسین کے پاس گئے, کہا غریبوں کو لٹا دو. جو چیز ہمارے گھر سے نکل جاتی ہے یہ دوبارہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی. یہ اہل بیت کی سخاوت تھی. محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان پر اللہ کے نبی کی زندگی کا اثر تھا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا مال آیا,
اب لٹاتے لگے، سارا کا سارا مال ختم ہو چکا۔ ایک غریب صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے گھر پر ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو سارا کا سارا مال ختم ہو چکا، میں نے سب کو لٹا دیا، ایک کام کرو آپ فلاں انسان کے پاس جا کر قرضہ لے لو اور قرضہ لے کر اپنی ضرورت کو پوری کرو، میں اس کا قرضہ چکا دوں گا۔ قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سخاوت پر، قرضہ کہتے قرضہ لے لو میں قرضہ چکا دوں گا۔ ارے عمر فاروق سامنے کھڑے تھے، یا رسول اللہ جب آپ کے پاس مال تھا تو آپ نے مال کو لٹا دیا، اب آپ کے پاس ختم ہو چکا ہے، اب خامخواہ قرضہ کیوں اپنے سر پر اٹھاتے ہیں؟ ارے عمر فاروق کی بات پر سرکار عالم سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے لال لال ہو گیا۔ عمر تم کیا بات کرتے ہو؟ ایک انصاری صحابی سمجھ گئے کہ میرے آقا غصے میں ہیں، تو فرمایا یا رسول اللہ اعطی، آپ دیتے رہے، اللہ تعالیٰ سے خزانے کی کمی کی امید مت رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان صحابی کی بات کو سننے کے بعد آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکنے لگا۔ پھر آپ نے کہا واللہ بہذا امرت، اللہ کی قسم میرے اللہ نے مجھے اسی طرح خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو سخی بنو بخیل مت بنو۔ عبداللہ بن عباس کے 10 بیٹے ہیں، 10 اہل بیت میں سے ہیں، 10 بیٹے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، قسم بن عباس، عثمان بن عباس، سب کی الگ الگ ملکوں میں قبریں بنی، ایک بھی قبر مدینہ منورہ میں نہیں ہے۔ قریب طائف میں عبداللہ بن عباس کی قبر ہے، اور قسم بن عباس کی قبر کشمیر میں ہے، اور عبید اللہ بن عباس اپنے خادم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، بارش آ گئی تو ایک بدو کے ہاں قیام کیا، عرب کے بدو دیہات میں ایک بدو کیا قیام کیا، بارش بہت زیادہ تھی، کہا بدو کو اگر ٹھہر سکتے ہیں بالکل ٹھہر سکتے ہیں، اس کو پتہ نہیں عبید اللہ بن عباس ہے، اجنبی مسافر گھر میں ٹھہر گئے، اس نے اونٹ ذبح کر دیا۔ عرب کی مہمانی، تو بیٹا ماں کو نہیں کھلاتا، بیٹا باپ کو نہیں کھلاتا، اونٹ کو ذبح کر دیا اور کہا کھاؤ، کھایا گوشت کھایا۔ دوسرا دن ہوا، نکلنے کا ارادہ کیا تو بالکل بارش دوبارہ موسلادھار برسنے لگی، پھر رکنا پڑا، اس نے دوبارہ دوسرے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ عبید اللہ بن عباس نے کہا بھائی تو کیا کرتا ہے، ابھی کل کا پورا گوشت پڑا ہوا ہے، ہمیں آج نیا گوشت رکھو، تو نے دوسرے اونٹ کو قربان کر دیا، ذبح کر دیا۔ کہا تم مہمان ہو، ہم مہمانوں کو کبھی باسی نہیں کھلاتے، ہم مہمانوں کو باسی نہیں کھلاتے، مہمانوں کو باسی نہیں کھلاتے۔ یوں کر کے 7 دن تک بارش نے رکنے کا نام و نشان نہیں لیا، 7 دن تک 7 اونٹ کو ذبح کرتا رہا۔ 8واں دن ہوا، سورج طلوع ہوا، روشنی ہوئی، بدو کئی جگہ پر کام سے نکل چکا تھا، تو عبید بن عباس اپنے خادم کو پوچھا گھر میں کچھ ہے، تمہارے جیب میں کچھ ہے؟ کہ 300 دینار ہے۔ 300 دینار کے 300 اونٹ آ سکتے ہیں، کم سے کم 100 اونٹ تو ضرور آ سکتے ہیں۔ کہا ان کے گھر میں ان کی اہلیہ کو دے دو۔ جیسے تھیلی ان کی اہلیہ کو دی، اس نے پھینک دی۔ ہم اپنی مہمانی بیچا نہیں کرتے، ہم اپنی میزبانی بیچا نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تھینک یو چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ بدلہ چاہتے ہیں، لے جاؤ۔ عبید بن عباس نے کہا اس کے گھر کی دہلیز پر چھوڑ کے اپنے جلدی سے نکل جاتے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں۔ نکل گئے، جیسے بدو گھر پر آیا، بیوی نے کارگزاری سنائی، ہمارے مہمان نے ہمارے گھر پر پیسوں کی تھیلی دی ہے۔ بدو نے نیزہ نکالا اور اونٹنی پر بیٹھا، دوڑتا گیا کہ رک جاؤ رک جاؤ، وہ دونوں رک گئے۔ کہا تمہارے پیسے واپس دے لو۔ اور ابن عباس نے فرمایا بھائی نہیں، تم نے ہمارا اکرام کیا، ہم نے تم کو ہدیہ دیا۔ فرمایا نہیں ہم تم کو لینا پڑے گا۔ حضرت عبید اللہ تھوڑے ناراض، فرمایا ہم تو اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کے جیب سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے ابو عباس کے گھر سے تو دوبارہ جیب میں واپس نہیں جاتی، تو اس نے نیزہ نکالا، لیتے ہو کہ نہیں؟ حضرت عبید اللہ فرمایا اس کے غصے کی بنیاد پر ہم نے پیسوں کو لے لیا، پھر ہمیں پتا چلا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے۔ بھائیو سخی بنو بخیل نہ بنو۔ سخی، اللہ سخی سے دوستی کرتا ہے، اللہ بخیل سے دوستی نہیں کرتا۔ اللہ کی سخی سے دوستی ہے، اللہ کی بخیل سے دوستی نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، میری عزت کی قسم، میں جہنم میں کبھی سخی کو داخل نہیں کروں گا۔ اور شیطان تو یوں کہتا ہے ایک انسان تہجد گزار ہے،
راتوں کا عبادت گزار ہیں لیکن بخیل ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک انسان فاسق ہے لیکن سخی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس کو سخاوت اس کی بخشش کا ذریعہ نہ بن جاوے۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ لٹانے کا مہینہ ہے، لٹانے کا مہینہ ہے۔ حاتم طائی کو کسی نے پوچھا تو نے کسی سخی انسان کو تم سے بڑھ کر دیکھا ہے؟ حاتم طائی کی سخاوت عرب اور عجم میں مشہور ہے کہ میں ایک بار سفر میں نکلا، سفر میں ایک جگہ پر ایک بدو کے میرا قیام ہوا، رات ہو گئی کہ قیام کر سکتا ہوں کہ بالکل، تو بدو نے بکرے کو ذبح کیا، بکری کی سیری سامنے حاضر کی، اس کا مغز میں نے کھایا، خالی میں اتنا کہا اچھا ہے، اچھا بنا ہے۔ وہ فٹافٹ بکروں کی سیری کو ذبح کرتا رہا اور 100 سیریاں میرے سامنے رکھ لی، 100 مغز میرے سامنے رکھ لیے۔ جب فجر کی نماز کے بعد اٹھا تو 100 بکریاں ذبح ہو چکی تھی۔ میں نے کہا تمہارے پاس بکریاں کتنی ہیں؟ کہ یہی میرا کل سرمایہ ہے زندگی گزارنے کا، کہ تم نے فرمایا جب ایک مہمان یوں کہتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میزبان کا حق بنتا ہے سارا گھر لٹا دے۔ حاتم طائی نے 300 اونٹ اس کو دیے، پھر فرمایا میرے پاس تو تھا تو میں نے دیا، اس کے پاس تو نہیں تھا تب بھی اس نے دیا۔ یہ سخی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سخی بننے کا زمانہ سکھایا۔ ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نوشہرہ کا بیٹا خسرو پرویز ظالم بادشاہ تھا جس نے اللہ کے نبی کے خط کو پاڑا تھا۔ ایک بار گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مچھیرا مچھلی کو لے کر آیا، اس کو مچھلی بہت پسند آئی، اس نے کہا 4000 دینار دے دو، 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کے آج کے زمانے میں 70-80 کروڑ بن جاتے ہیں۔ ایک خالی مچھیرا کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تم تو خزانہ خالی کرو گے، پھر تم جرنیل کو جب اتنا دو گے تو جرنیل یوں کہے گا میرے اور مچھیرے میں کیا فرق ہوا، اس کو بھی 4 مجھے بھی 4۔ ایک کام کرو، اس کو واپس بلاؤ، اس کو پوچھو کہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ سمجھتے ہو؟ اگر وہ کہے نر ہے تو ہمیں تو مادہ چاہیے، کہ مادہ ہے تو ہمیں نر چاہیے۔ لیکن مچھیرا بھی بڑا ہوشیار تھا کہ بھائی ذرا تمہاری مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہنے میری تو ہجڑا ہے، مخنث ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ 4000 دینار دے دو، 4000 دینار اور دے دو، 8000 دینار۔ اور بیوی کا غصہ چڑھ گیا، کیا کرتا ہے بادشاہ، خزانے کو خالی کر دے گا۔ بیوی نے کیسا، وہ جا رہا تھا، وہ دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں، نوٹ نہیں ہوتی، ایک سکہ گر گیا تو اس نے گرے ہوئے سکے کو بھی اٹھا لیا۔ تو بیوی نے کہا دیکھو کتنا بڑا بے غیرت آدمی ہے، 8000 دینار کو لے جانے کے بعد بھی ایک سکہ زمین پر گر گیا، اس کو بھی اٹھا کے تھیلی میں رکھ دیا، واپس بولا واپس کر دو۔ کبھی تو کیا کرتا ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کیا کرتا ہے؟ تو نے ایک دینار گرا ہوا بھی اٹھا لیا۔ کہ بادشاہ سلامت اس سکے پر تمہارے نام کی مہر لگی ہے، اس سکے پر تمہارے نام کی مہر لگی ہے، میں نہیں چاہتا کوئی بے ادب انسان کا پیر تمہارے سکے پر پڑے، کہ اور 4000 دینار دے دو۔ یہ عرب کے سخاوت کے واقعات ہیں، اہل بیت کے سخاوت کے واقعات میں آپ کو سناؤں، آپ تعجب کریں گے۔ جن کے گھروں میں دودھ پینے کا، حضرت فاطمہ کا دودھ خشک ہو چکا تھا، حسن حسین کو دودھ نہیں ملتا تھا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے اس خاندان کو اتنا مال دیا ہے۔ وہ دیکھو بوڑھی اماں جو مدینہ منورہ کے بوڑھی اماں کے گھر پر تینوں ٹھہرے تھے حج کے سفر میں، اور بوڑھی اماں نے ان کو بکری کا دودھ پلایا تھا۔ تو اس وقت بوڑھی اماں نے کہا تھا بوڑھی اماں جب تم کبھی مدینہ ہو تو ہمیں مل لینا۔ جب یہ تینوں مدینہ منورہ تھے تو بوڑھیا اپنے شوہر کے ساتھ جب حالات خراب ہوئے تو آئی، حضرت حسین دیکھ گئے اور اس وقت کتنا دیا؟ 1000 بکریاں 1,00,000 دینار۔ حسین نے 1000 بکریاں 1,00,000 دینار، عبداللہ بن جعفر نے 2000 بکریاں 2,00,000 دینار۔ پھر بوڑھی اماں یہ تمہارے صرف دودھ پلانے کا بدلہ ہے، ہم تو اہل بیت ہیں، ہم تو نبی کے خاندان کے لڑکے ہیں، بھائی سخی بنو بخیل مت بنو۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ لٹاؤ، انفق ینفق علیک، اللہ آپ کو دے گا۔ اس سال آپ نے زکات صحیح نکالی، آئندہ سال تمہاری زکات بڑھ جائے گی۔ زکات کب بڑھے گی؟ جب تمہارا مال بڑھے گا، مال بڑھے گا تو زکات بڑھے گی۔ لٹاؤ اللہ کے نام پر، رمضان کا مہینہ لٹانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ بھائی جو فقیر ہو، غریب ہو، علماء سفراء بڑے محترم لوگ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرے۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے علماء ہوتے ہیں، اپنے لیے کبھی بھیک نہیں مانگتے ہیں، مدرسے کے غریب بچوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ غریب بچے عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، اپنے رشتے داروں کو دے، علماء کو دے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ الحمد للہ رب العالمین۔